تو اس طرح بیر روحہ کے مقام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نکلے، اور ابو سفیان جو کہ اپنے لشکر کو بچا کر نکل چکا تھا اور اس نے مکہ میں اطلاع دے دی تھی، اور مکہ کے اندر بھی ایسی سچویشن بن چکی تھی کہ وہ بھی جنگ کی تیاری میں نکلنے کے لیے انہوں نے جو دارالندوہ میں میٹنگ بٹھائی تھی، جس کے بارے میں ہم پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں. تو دارالندوہ کے اندر انہوں نے سراقہ بن مالک جو بنی بکر بن وائل کا سردار تھا، وہ شیطان کی شکل میں آ کے اس نے ان کو دلاسا دیا تھا، کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے مکے سے باہر، کہ مکے سے باہر نکلے تو ان کو خوف تھا، ڈر تھا کہ کہیں ہمارے اوپر یہ جو بنی بکر بن وائل ہمارے حریف ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں. تو اس کے لیے شیطان نے ان کو ورگلایا اور سراقہ بن مالک کی شکل میں آگے بولا کہ آپ نکلو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جا کے حملہ کرو مسلمانوں کے اوپر. تو اس طرح ابو جہل نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور لے کر نکلا، اور ابو سفیان جو کہ جنگ نہیں چاہتا تھا اور وہ اپنا قافلہ لے کر نکل چکا تھا، بچ کے نکل چکا تھا، تو اس نے آگے ابو جہل کو یہ پیغام پہنچایا کہ میں بچ گیا ہوں اور آپ اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے جائیں اور جنگ نہ کریں. تو ابو جہل جو کہ بہت اسلام کا بھی اور مسلمانوں کا بھی بہت بڑا مخالف تھا، اور اس نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی. نکلنے کے بعد جب اس کو تسلی ہو گئی کہ اب بنی بکر بن وائل جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس نے پھر جو بہت بڑی بڑی باتیں کی کہ ہم وہاں پہ اونٹ جا کے ذبح کریں گے اور ایسے کام، شراب پئیں گے، اور اس طرح جو ہے ہم پورا جشن کر کے پھر اپنی تلوار کی دھاک جو ہے وہ بٹھانا چاہتے تھے. خطہ نما عرب میں وہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتے تھے تلوار کی. تو اس لیے ابو جہل جو ہے وہ اتنا بڑا لشکر لے کر نکلا، لیکن وہ 1300 کا لشکر لے کر نکلا تھا، لیکن 300 لوگ جو ہے وہ ایک قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے تعلق تھا، اس قبیلے کا بنی زہرہ سے، تو وہ قبیلہ جو ہے واپس چلا گیا. تو اب ان کے پاس 1000 کی تعداد رہ گئی. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیر روحہ سے آگے نکلے اور ایک وادی ہے دفیران، وادی دفران پہنچے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر لے کر بدر کی طرف آ رہا ہے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی جو ہے نا پریشانی اس لیے بڑھ گئی کہ کیونکہ مسلمان جو ہے اس لشکر کے لیے، اس کام کے لیے نہیں نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ مسلمان تو اس لیے نکلے تھے کہ اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے. لیکن وہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا، لیکن آگے سے لشکر سے بھی ٹکراؤ ہونے کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرونی، مجھے مشورہ دو. تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام کو جمع کر کے، مہاجرین اور انصار سارے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے جب پوچھا مشورہ کے لیے، مشورہ مانگا ان سے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی لفظ دہرائے اشرونی، کہ مجھے مشورہ دو. پھر حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے تقریر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی وہی لفظ دہرائے. پھر حتیٰ کہ مقداد بن اسود نے بڑی زبردست قسم کی تقریر کی اور فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کو ایسے نہیں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ایسے نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر طرح آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑیں گے. تو اس لیے انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو بہت زیادہ تسلی دی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی لفظ فرمائے کہ اشرونی، مجھے مشورہ دو. جو انصار صحابہ تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ جو ہے وہ ہماری طرف ہے. تو انصار صحابہ میں سے اٹھے ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پھر بڑی زبردست تقریر کی کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، اللہ کا سچا پیغمبر مانا ہے، اور ہم آپ پر ایمان لائے ہیں. آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑے جو ہے، یہ سمندر قریب تھا نا، تو یہ سمندر جو ہے اس میں اپنے گھوڑے ڈال دیں، اور اگر آپ ہمیں بولیں کہ برق الغماد تک جانے کے لیے ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. برق الغماد جو ایک شہر ہے یمن کا، کہ یہاں سے چلتے چلتے یمن کتنی دور ہے، تو یمن بھی اگر آپ ہمیں بولیں گے تو ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، چاہے ہم میں سے کوئی ایک بندہ ہی رہ جائے، آخری حد تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تھے تو انصار نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے حفاظت کریں گے، مدینے کے اندر رہ کے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جب تک مدینے کے اندر آپ رہیں گے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن ابھی معاملہ دوسرا تھا. ابھی معاملہ یہ تھا کہ انصار جو ہے وہ ساتھ تھے، لیکن جنگ کی سچویشن بن گئی تھی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خوشی ہوئی جب انہوں نے یہ تقریر کی کہ انصار بھی میرے ساتھ ہیں، اور انہوں نے جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا پختہ ارادہ
پختہ ارادہ بتایا، اپنا پختہ ارادہ ظاہر کیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر جو ہے وہ قرآن کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور سورۃ الانفال کی یہ آیت ہے، آیت نمبر ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم چاہتے تھے غیر مسلح، یعنی کہ تم قافلے کو پکڑنا چاہتے تھے، اور اللہ چاہتا تھا اپنے احکامات کے مطابق حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، تو اور اللہ چاہتا تھا کہ ان کافروں کو جڑ سے کاٹ دے۔ اور اگلی آیت ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمِينَ، چاہے مجرم کافر جو ہے وہ اس کا برا مان جائیں، اللہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت کرنا چاہتا ہے، تاکہ چاہے وہ کافر اس بات کا برا مان جائیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوش ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت بھی دے دی گئی کہ آپ یہ جو جنگ ہے اس میں جیتیں گے، ایڈوانس میں اللہ کے پیغمبر کو۔ حالانکہ سچویشن کیا ہے؟ سچویشن ہے 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹنیاں، اور یہ سب کل جو ہے وہ کسی کے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں، اور کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں، کوئی ننگے پاؤں ہے، کوئی بھوکا پیاسا ہے، اور کسی کے پاس سواری نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں، ایک بندہ 3 جو ہے وہ ایک اونٹنی کے اوپر 3 لوگ سوار ہو کے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو آگے کا سفر جو ہے غزوہ بدر کے آگے جو زیادہ وہ ہے کہ کیونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جنگ کی تیاری اب ذہن بنا لیا ہے، صحابہ کرام کا مورال بلند کر دیا ہے کہ اب جو ہے ہم جا رہے ہیں کدھر، جنگ کی طرف ہمارا جو ہے نا وہ رخ ہو گیا، اور ادھر سے ابو جہل نے بھی جو ہے اٹل فیصلہ کیا ہوا ہے جنگ کا، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس وادی سے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ظفران میں کھڑے ہو کر جب یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں اور صحابہ کرام کو خوشخبری بھی سنائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ ساری چیزیں جو ہے کافر کہاں کہاں مر کے گریں گے ان کی جگہ بھی دکھا دی، اور کس طرح وہ ہے جو کافر جو ہے وہ کون سی جگہ پہ جو کافر مریں گے ان کی جگہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بتا دی، اور اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا بشارت ایڈوانس میں بتا دیا کہ اس طرح جو ہے وہ مشرکین عرب کے بڑے بڑے سردار جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس میں قتل ہوں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلالت ہے۔ اور سب سے بڑی بیر روحہ جو ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوئی گیا تھا، اور بیر روحہ وہ مقام ہے جہاں پہ روغن بلسان جو ہے وہ کافی مقدار میں ہے، یہ مدینہ سے راستے میں آتا ہے، تو وادی روحہ، تو بیر روحہ کے ساتھ جو کافی سارے درخت لگے ہوئے ہیں روغن بلسان کے، اور اس کے بہت زیادہ مفید ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، تو روغن بلسان کے اوپر تو انشاءاللہ پھر کسی دن ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ تو بدر کے مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی ظفران سے اب وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا ہوا تھا، اور آگے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا غزوہ بدر کی طرف، اور بدر یہاں سے قریب بھی پڑتا ہے، یعنی کہ 20-22 کلومیٹر جو ہے نا بدر ادھر سے ہے سفر، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کرام کو اس بات پہ تیار کیا کہ اب جو ہے، اور خوشخبری بھی سنا دی کہ ہمیں جو ہے اللہ پاک کی ذات نے فتح دے دیا ہے، ایڈوانس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی خوشخبری سنا دی تھی۔